जंग अभी जारी है। अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अचानक भारतीय पायलट अभिनंदन की गैर मशरूत रिहाई का ऐलान पार्लियामेंट में किया और इसके साथ ही आलमी सियासत के मैदान में एक ऐसा नाकाबिल फरामोश छक्का लगाया कि मोदी सरकार के छक्के छूट गए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक अमन का दाई है, अनमिट नखूश इससे पाकिस्तान के मेजर ने छोड़ा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस हवाले से तारीफ़ हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की दानिशमंदी की, स्टेट्समैनशिप की तारीफ़ हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया पर मगर ये वाज़ेह किया कि मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और जंगी जुनून से भारतीयों की अक्सरियत भी मुत्तफ़िक़ नहीं है। भारतीय जुल्म में पिसे हुए कश्मीरी आज बहुत का ये मेजर, इससे पहले पाकिस्तान की फ़ौज की भरपूर कार्रवाई जिस तरह से भारत को और उसकी फ़ौज को उसका जवाब दिया गया था कल, हर लिहाज से मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में और जहाँ जहाँ कश्मीरी रह रहे हैं वो खुशी से झूम रहे हैं। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय अवाम को सोचना चाहिए कि 19 साला आदिल डार खुदकुश बमबार कैसे बन गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारतीय मज़ालिम की वजह से कश्मीर नौजवान मरने को तैयार बैठे हैं। कोई सबूत के बगैर एकदम उंगली उठाई, क्या उनको ये पूछना नहीं चाहिए कि कश्मीर में एक 19 साल का नौजवान, क्या वजह है कि वो अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बना के उड़ाता है नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को? किस इंतहा पे वो पहुंच गया होगा, या और उनके नौजवान जो मौत का खौफ उनका ख़त्म हो गया है, क्या ये इन्हीं टैक्टिक्स, इसी ऑप्रेसिव टैक्टिक्स, जुल्म से क्या ये आगे तब्दील हो जाएगा? जो अभी तक कामयाब नहीं हो वो आगे कामयाब हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। उनको सोचना चाहिए कि इन टैक्टिक्स से जो अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अगर इस वन डायमेंशनल अप्रोच का रिजल्ट नहीं आया, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक डिबेट की ज़रूरत है। डिबेट की एक तो कश्मीर पर ज़रूरत है कि कश्मीर का आगे क्या, अगर इसी तरह चलता गया, और मुझे डर ये है कि वहाँ रिएक्शन आएगा, रिएक्शन की वजह से इस तरह की कोई दहशतगर्दी होगी, उसके बाद क्या सारी वक्त पाकिस्तान के ऊपर उंगलियाँ उठेंगी। आज इस इंतहाई अहम खिताब में, जो कि हर लिहाज से एक तारीख़ी खिताब था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय अवाम को याद दिलाया कि मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की वजह से मुकामी आबादी अब सिर्फ आज़ादी चाहती है। भारत मज़ालिम से कश्मीरियों को दबा नहीं सकता, ये कश्मीरियों की अंदरूनी मूवमेंट है और अब हर कश्मीरी आज़ादी चाहता है। ज़रूरी समझा इमरान खान ने आज के इस अहम खिताब में भारत को याद दिलाना। ये सारा इशू है क्यों? और ये है इशू कश्मीर की वजह से। अब मैं हिंदुस्तान की आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि ये जो 4 साल की जिस तरह का तशद्दुद और जुल्म हुआ है कश्मीर के लोगों पे, क्या इन टैक्टिक्स से, ऑपरेशन से, जुल्म से क्या कश्मीर को सबड्यू कर लेंगे कश्मीर के लोगों को? ये एक हिंदुस्तान के अंदर एक इंडिजिनस कश्मीर में मूवमेंट शुरू हो चुकी है। उसके ऊपर जितना ये जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं वो मूवमेंट बढ़ती जा रही है। अब जो कश्मीर का सिचुएशन है, कोई भी कश्मीर का लीडर सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो हिंदुस्तान की टैक्टिक्स है, बल्कि इतना प्रेशर है अब नीचे से पब्लिक का कि वो आज़ादी के अलावा वो कोई चीज़ बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार। और ये सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया वहाँ कश्मीर के लोगों पे। आज कश्मीर में एक ही आवाज़ है आज़ादी की। कश्मीरी सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। भारत को याद दिलाना ज़रूरी समझा जनाब इमरान खान ने। कश्मीरी वाकई क्या चाहते हैं ये जानने के लिए जाएंगे हम मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर। हमारी आज बड़ी भरपूर कोशिशों के बाद, कई रोज़ की कोशिशों के बाद बिल आखिर हम कामयाब हुए हैं। मुख्तलिफ टेक्निकल तरीक़े हमने इसमें अपनाए हैं और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं
چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس سری نگر سے موجود ہیں، اس وقت نظر بند ہیں میر وائز عمر فاروق۔ بہت بہت شکریہ میر وائز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مجھے علم ہے ہم نے مل کے بڑی کوششوں کے بعد آپ سے یہ رابطہ قائم کیا ہے۔ میر وائز صاحب بتائیے گا کہ آج بہت اہم دن ہے، آج کل کا دن انتہائی اہم تھا، پھر آج پاکستان نے ایک بڑے دل کا، ایک بڑی اسٹیٹسمینشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا ہے۔ کیا ماحول ہے آزاد جموں کشمیر میں اس حوالے سے، مقبوضہ جموں کشمیر میں اس حوالے سے، اور کشمیری اس پورے ماحول کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ آج کا جو پس منظر ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو یہ فیصلہ ہے یہ ایک بہت ہی صحیح اور مدبرانہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے اس فیصلے سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امن پسند ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ گفت و شنید سے حل ہوں۔ بار بار انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے۔ کشمیر کے لوگ بھی اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل بھی تبھی نکلے گا جب ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے، مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا، کیونکہ ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جنگوں سے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے، اور میں توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ہندوستان بھی اس حقیقت کو تسلیم کرے گی کہ فوجی قوت سے، مار دھاڑ سے، ظلم و جبر سے مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ میر بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی وادی میں جو لوگ ہیں، جو تمام کشمیری جو آزادی چاہتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑے امپورٹنٹ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں جس میں کہ آپ کی جدوجہد کو پوری دنیا کی نظریں اس طرف مرکوز ہو گئی ہیں، پوری دنیا کے عوام کو وہاں کا میڈیا بتا رہا ہے کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ یہ تو آج ہو گیا ہے، اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی حد تک تو کم از کم بتائیے۔ دیکھیے، پاکستان کی حکومت کے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ سفارتی محاذ پہ وہ یہ کوشش کریں کہ مسائل کے حل کے حوالے سے ایک سسٹین کیمپین شروع کی جائے، خاص کر کشمیر کے مسئلے کے حل سے۔ جس طرح سے آج بھی عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی ہے اور کشمیر کے مسئلے کے حل پہ زور دیا ہے، پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ وہی کشمیر کا مسئلہ ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ اور آج جو ہم عالمی ریئیکشن دیکھ رہے ہیں، امریکہ کا، برطانیہ کا، یہاں تک کہ روس، چائنا، فرانس، یو کے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کشمیر کے مسئلے کو حل کریں، بات چیت کے ذریعے سے حل کریں۔ تو جہاں تک کشمیری عوام کا تعلق ہے، ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دونوں ملک ایک ڈائیلاگ شروع کرتے، ایک سسٹینڈ ایفرٹ شروع ہوتا ہے مسائل کے حل کی طرف، تو کشمیر کی قیادت، حریت قیادت بھی اس کو ضرور سپورٹ کرے گی۔ اور اس وقت ایک موقع ہے پاکستان کے پاس کہ ڈپلومیٹک لیول پر ایک اوفینسو لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھائی کشمیر میں بھی جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور جو حقیقت ہے کہ اسی کا ریئیکشن ہے کہ آج کشمیر کی چوتھی نسل جوانوں کو پش کیا جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریاں چھوڑ رہے ہیں، اسٹڈیز چھوڑ رہے ہیں، جوان عسکریت کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ کوئی نہیں چاہتا، لیکن ظلم اتنا زیادہ ہے کہ پش پہ دیوار کیا جا رہا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر کشمیر کے مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی کشمیر کے لوگ امن چاہتے ہیں، کشمیر کے لوگ خوشحالی چاہتے ہیں، کشمیر کے لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے، اور بھارت کو بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی پالیسی ترک کر کے آگے آنا ہوگا۔ میر بھائی صاحب، کشمیریوں نے ہی آج دیکھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس ہوا، اور کشمیریوں کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی آزادی کے ساتھ کس قسم کی اور کتنی زبردست یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ عملی قربانیاں دے رہا ہے، آج اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ کشمیری بھی دیکھ رہے تھے، یہ ان کو ایکسس تھا کسی انداز سے، انہوں نے دیکھا کہ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ پاکستانی چینلز تو پہلے سے ہی یہاں پہ بند ہیں، اور تھوڑا بہت انٹرنیٹ چل رہا ہے تو ہم نے اپڈیٹس دیکھے سوشل میڈیا پہ کہ آج پارلیمنٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑے کھل کے کشمیر کے مسئلے کی بات کی ہے، اور ہم اس کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ایک انہوں نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے، اور ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ بھارت کو جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی وہ دعوت دیں، اور آج بھی انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے ان سنگین حالات میں بھی، جبکہ دونوں طرف جو ہے وہ جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیٹس مین کی طرح سے انہوں نے بہیو کیا ہے، اور بھارت کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی پوری قیادت، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں اور آپ کے لیڈر، اپوزیشن لیڈر ہوں، وہاں کی سیاسی جماعتیں ہوں، ہر کوئی یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلے، اس مسئلے کو ریزالو
ریزالو کیا جائے، اور کشمیر کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے کہ پوری کشمیری قوم پرائم منسٹر عمران خان سمیت جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم ان کے سمیت جو ہے وہ کشمیریوں کے حق اور انصاف کی جدوجہد کا ساتھ دے رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے. کیا حالات ہیں آپ کی اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جان لیں کہ اس وقت وادی میں کیا صورتحال ہے پچھلے 2-3 ہفتوں سے، اور بھارتی فوجیں وہاں مزید دستے آئے ہیں، اوورال کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ابھی جو صورتحال ہے وادی کے اندر وہ بہت ہی مخدوش ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے کشمیر میں ہڑتال ہے. ایک طرف سے ہم فوجی قوت، ظلم، زیادتی کا کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے ایک سسٹینڈ کیمپین شروع کی گئی ہے بھارتی ایجنسیز کی طرف سے، خاص کر NIA کی طرف سے جو نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، وہ فیک کیسز میں یہاں کی قیادت کو پھنسانا چاہتی ہے. جو ہے وہ 2 دن قبل جو ہے ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، میرے گھر پہ، یاسین صاحب کے گھر پہ، شبیر شاہ صاحب کے گھر پہ، گیلانی صاحب کے بیٹے کے گھر پہ، صحرائی صاحب کے بیٹے کے ان کے گھر پہ، اور کئی گھروں پر انہوں نے چھاپے مارے. اور میرے گھر پہ تقریباً 10 گھنٹے انہوں نے تلاشی لی ہے بھارتی ایجنسیز نے. میرا فون، میرا لیپ ٹاپ، میری ہارڈ ڈسکس، میرے جو یہاں پہ دفتر ہے ان کے تمام جو پریس ریلیزز ہیں وہ کاپیز لے گئے ہیں. تو خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کی لیڈرشپ کو مروب کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، تاکہ وہ اپنی جو حق اور انصاف کی جو بات ہے اس سے وہ ہٹیں. آلریڈی جوانوں کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیمپین چل رہی ہے، آپریشن آل آؤٹ چل رہا ہے، کاسو چل رہا ہے، لیکن ہم ان سے کوئی مروب ہونے والے نہیں ہیں. ہم نے بار بار یہ کہا، کل میں نے پریس کانفرنس دینا چاہی تھی لیکن پریس کو، میڈیا کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی. میرے گھر پہ مجھے نظر بند کر دیا گیا ہے کل سے ہی، اور میں جو ہے باہر نہیں جا سکتا، میڈیا سے بات نہیں کر سکتا. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ تناؤ کو بڑھانا چاہتا ہے پورے خطے میں، دوسری طرف سے کریک ڈاؤن کشمیری لیڈرشپ پہ ایجنسیز کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے. بہت شکریہ میر وائز عمر فاروق. ہماری بھرپور کوششوں کے بعد بالآخر آج ہمیں کامیابی ملی ہے، اور کیسے ہوئی ہے یہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، مگر میر وائز عمر فاروق سری نگر سے ریاکشن دے رہے تھے آج کے اس انتہائی اہم دن میں، پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور بھارت کسی صورت میں بھی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. جوہری قوتیں ہیں پوری دنیا، ان 2 جوہری قوتوں کے درمیان جنگ سہ نہیں سکتی. بھارت کی اسی لیے سب گیدڑ بھبکیاں تھی. حقیقتوں پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ناممکن ہے کہ ایک پوری جنگ ہو، اور اگر جنگ ہوگی تو پورا خطہ فنا ہو جائے گا. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عوام و میڈیا کے زبردست دباؤ کے پس منظر میں آج بھارتی افواج کی ایک میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختصراً دراصل پاکستان کے اس موقف کی تصدیق کر دی گئی جو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. مختلف الفاظ، مختلف واقعات اس کے لیے چنے گئے، مگر بات وہی ہے جو کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور دور تک مار کرنے والے میزائل بھی ہیں جن کا استعمال کا سوچنا بھی محال ہے، اور اگر یہ استعمال ہو گئے تو یہ پورا خطہ فنا ہو جائے گا. ماہرین کے مطابق اگر جوہری ہتھیاروں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 140 سے 150 ایٹم بم ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 130 سے 140 ایٹم بم ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جو عالمی حقیقت ہے، پوری دنیا جانتی ہے، بھارت کی افواج بھی جانتی ہیں اور بھارت کی لیڈرشپ بھی جانتی ہے. اگر یہ کام شروع ہوگا تو یہ کس جگہ پہ جا کے رکے گا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھارتی فوج پیچھے ہٹنے پہ مجبور نظر آتی ہے. اگر میزائلز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 1000 کلومیٹر تک مار کرنے والے اور کم رینج کے بیلسٹک میزائلوں کی تعداد 30 سے زائد ہے، جبکہ بھارت کے پاس 42 ہیں. 3000 کلومیٹر رینج والے درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائل پاکستان کے پاس 30 سے زائد ہے، جبکہ بھارت کے پاس ان میزائلوں کی تعداد محض 12 ہے. پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار لے جانے والے 36 طیارے ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 48 ہے. ایٹمی اثاثوں کے اسی توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان بار بار جنگ کے خطرات سے خبردار کر رہے ہیں، اور اس کا خاص طور پہ ذکر انہوں نے آج ایک بار پھر پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں کیا، جس کو پوری دنیا نے کوٹ کیا ہے، اور دنیا اس کو پاکستان کی مدبرانہ لیڈرشپ کی سوچ قرار دے رہی ہے. جنگ وہ ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہے جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس ہتھیار ہیں.
किसी को सोचना भी नहीं चाहिए जंग का। और मुझे एक खौफ होता है कि यहाँ मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। अमूमन कई दुनिया की तारीख उठा के देखें, मुल्क तबाह हुए मिसकैलकुलेशंस की वजह से। किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें, क्योंकि ये जो आगे जा रही है, और मुझे पता है क्योंकि हमारी प्रिपरेशंस हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी प्रिपेयर्ड और किधर खड़ी है। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज़ हो गया। तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फ़ौज किधर खड़ी थी। अच्छी बात है कि भारत ने और उसकी फ़ौजी क़यादत ने समझ लिया कि ख़तरा क्या है और कशीदगी में कमी हो गई है, बाकायदा कमी हो रही है, और अगर ना होती तो मामलात किस इंतहा को जा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी शाहजेब जिलानी की इस रिपोर्ट में। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि जंगी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है, जबकि भारत की धमकी है कि अगर पाकिस्तान ने महदूद नौइयत वाला कोई भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो उसके बाद खित्ते में बाकायदा एटमी जंग शुरू हो जाएगी। दोनों मुल्कों के पास कई सौ एटमी हथियार हैं। दोनों फ़ौजों के पास दूर तक मार करने वाले फ़ज़ाई और समंदरी मिसाइल भी हैं। पाकिस्तान के गौरी और शाहीन मिसाइल भारत में जयपुर, दिल्ली के अलावा कलकत्ते तक मार कर सकते हैं, जबकि भारत के पृथ्वी और अग्नि मिसाइल पाकिस्तान के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। अगर जंगी जुनून एटमी तसादुम पर मुंतज होता है तो इब्तदाई तौर पर दोनों मुल्कों के लाखों लोग लुक़्माए अजल बन जाएंगे। न्यूक्लियर ताबकारी वाला स्याह धुआं सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि 2 हफ्ते के अंदर दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। रेडिएशन के असरात ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमरीकी साहिलों तक फैल जाएंगे। न्यूक्लियर धुआं कई साल तक हवा में बादलों से ऊपर छाया रहेगा। सूरज की रोशनी नापैद हो जाएगी और मौसम शदीद सर्द हो जाएगा। इन हालात में अनाज ना उग सकेगा। दुनिया में खुराक की किल्लत के बायस मज़ीद 2 अरब आबादी, जिसका इस जंग से लेना ना देना, ख़त्म हो जाएगी। तबाही का ये मंज़र किसी क़यामत से कम नहीं है। हम चाहें तो उसे ये कहकर रद्द कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और इंशाअल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि एक दफ़ा जब जंगें शुरू होती हैं तो उन्हें ख़त्म करना मुश्किल होता है, और कभी कभी मिसकैलकुलेशन की वजह से हालात आपे से बाहर हो जाते हैं। कल मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश ज़्यादा थी, आज बाकायदा लगा कि पाकिस्तान के इस बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान के बाद भारतीय अफवाज पीछे हटने पर मजबूर हो गई हैं। भारत पीछे हट गया है और ये वो सूरत हाल जो सामने थी दुनिया के, वो फ़िलहाल पीछे हट गई है और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ शाहजेब जिलानी मौजूद हैं। शाहजेब साहब, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो भारतीय तीनों अफवाज की जानिब से की गई, बाकायदा भारत जो है वो डी एस्केलेट कर रहा, पीछे की तरफ हटता नज़र आया, कोई प्रोवोकेशन की बात नहीं की, और पहले भी जो दावे किए गए थे उनसे भी पीछे हट गए। बिल्कुल, और दोनों तरफ से वैसे डी एस्केलेशन की बातें ज़रूर हुई हैं। पहला जो अमली कदम है वो इमरान खान साहब ने लिया कि हम पायलट को कल रिलीज़ कर रहे हैं। उसके चंद घंटों बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारत से, तो उसमें हमें उनकी टोन से लगा कि मज़ीद आगे कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने वो बैक ट्रैक करते नज़र आए। मिसाल के तौर पर उन्होंने जब कहा था कि जी बालाकोट में हमने 300 दहशतगर्द मार दिए हैं, आज उन्होंने कहा जी हम कुछ कह नहीं सकते कि कितने लोग वहाँ पे मारे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि जी F-16 हमने गिराया है पाकिस्तान का, लेकिन कोई एविडेंस शो नहीं किया। मिसाइल के एक टुकड़े दिखाए उन्होंने जो पाकिस्तान से चला था। इसी तरह उनके टेक्स्ट में भी ये बात नज़र आई कि उन्होंने कहा कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन होगी तो हम जवाब देंगे, जिससे तासुर ये मिला कि फ़िलहाल उस तरफ से कोई ऐसी जारहाना कार्रवाई का कोई प्रोग्राम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब जिलानी। और हालात को बेहतर लाने के लिए और टेम्परेचर को कम करने में बड़ा किरदार अदा किया है अमेरिका ने, जिसके तालिबान के साथ फैसला कुन मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसी भी दिन आइंदा हफ्ते अमेरिका की अफ़गानिस्तान से फ़ौजों की वापसी का टाइम टेबल आ सकता है। पाकिस्तान की शदीद ज़रूरत है और ये आज के मामले में इसने भी बड़ा किरदार अदा किया है। बात करते हैं इसकी छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान और भारत के ऊपर जंग के बादल पूरी दुनिया के लिए एक मसला था, मगर ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था, क्योंकि अमेरिका इस वक्त तालिबान के साथ
فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مذاکرات کے امریکہ کی طالبان سے واپسی کے حوالے سے آئندہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل لے جائے۔ اس دوران امریکہ کو پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کی بھرپور ضرورت ہے، معاونت کی اور مشورے کی اور ہر لحاظ کی اسسٹنس کی۔ اسی لیے امریکہ کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی صورت سے پاک بھارت ٹینشن جو ہے وہ کم ہو، کیونکہ ایک اور بہت بڑی خطے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ امریکی افواج افغانستان سے نکلیں، افغانستان میں ایک امن قائم ہونے کے لیے ایک نئی دور کا آغاز ہو۔ یہ وہی دن ہے اور اس حوالے سے دوحہ میں بہت ہی فیصلہ کن مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے۔ اگلا 2 دن کا وقفہ ہے اور ہفتے سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے، جو انتہائی فیصلہ کن ہوں گے۔ اس کی مزید معلومات ہمیں دیں گے۔ دوحہ میں موجود ہیں انتہائی باخبر صحافی ہیں سمیع یوسفزئی، ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ لگ یہی رہا ہے کہ ایک ڈیسائسو فیز جو ہے وہ آئندہ ہفتے سے شروع ہوگا، اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ مذاکرات بھی بہت ٹاپ لیڈرشپ تھے، افغانستان کی ٹاپ لیڈرشپ، امریکی فوجی کمانڈرز خود اس مذاکرات کے اندر شریک ہوئے۔ کچھ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے کیا؟ جی، یہ بڑی اہم مرحلہ شروع ہو رہی ہے۔ طالبان اور امریکی اہلکاروں نے جو ٹیکنیکل کمیٹی کی بنتے تھے، اس میں امریکن افواج کی بھی بڑی لوگ تھے، خود افغانستان میں امریکن افواج کی سربراہ بھی یہاں پر مسلسل موجود ہے، اور خلیل صاحب بھی موجود ہے۔ تقریباً ہر دن 14 گھنٹے کام کے بعد اپنی سفارشات مکمل کر دیے ہیں۔ اب یہ سفارشات ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، کل ٹرانسلیشن کے بعد پرسوں دونوں جو طالبان کے رہنما ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد ایک اہم مرحلہ شروع ہوگا۔ لیکن لگتا ہے کہ طالبان کو کئی آپشن دے رہی ہے۔ طالبان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس پر راضی ہو جائے کہ 50% تک اگر وڈراول ہو جائے، اس کے بعد وہ افغان حکومت یا سیز فائر کا اعلان کرے تو اس سے بات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز کے سامنے آیا ہے کہ اب شاید طالبان ایک پروپوزل دے رہے ہیں کہ ہم اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ بات کریں گے، لیکن وہ ایزا پارٹی ان سے بات کریں گے، ایزا حکومت نہیں کریں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ ایسا ایسا کچھ برفکر ہے، لیکن جس طرح ہمیشہ ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کا مذاکرات آسان ہے، لیکن سب سے اہم مرحلہ ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ ہے۔ آج افغانستان سے لیکن اس کی نیوز ویلیو تو بہت ہے نا۔ اگر امریکہ اور افغانستان کے بھی کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں اور وہ کنکلوژن ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے۔ اس کے بعد آبویسلی افغانستان کی انٹرا افغان بات چیت، طالبان کی افغان حکومت، اشرف غنی حکومت کے ساتھ بات چیت، وہ پھر اگلا مرحلہ ہوگا۔ لیکن اس پہ بھی فی الحال کوئی کام ہو رہا ہے؟ افغان حکومت پوری طرح سے علم میں ہے اس کے کہ اس وقت تک کیا ہوا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان؟ اس وقت تو کوئی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہے، لیکن اس وقت افغانستان میں جو 2 بندے آج پہنچ گئی ہے پاکستان میں، جو سابقہ سفیر تھا ظاہر وار صاحب، اور افغانستان ڈپٹی فارن منسٹر کرزئی جو کہ حکمت کرزئی، وہ بھی آج پہنچ گئی، وہ بھی یہاں پر ہے، موجود ہے۔ لیکن میرے خیال میں افغانستان اور طالبان اور امریکہ کے درمیان جو چیپٹر ہے وہ آسان چیپٹر ہے۔ اس میں صرف 2 بنیادی باتیں ہیں، طالبان کا ٹیررزم سے دستبردار ہونا اور امریکہ کا افغانستان سے نکلنا۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ افغانستان عوام کے ساتھ ہے کہ وہ کس طرح سسٹم چاہیں گے، خواتین کا کیا کردار ہوگا، ایجوکیشن کیسے ہوں گے، حکومتی سسٹم کیا ہوگا، شیئر کو گے، اس پر میرے خیال میں چونکہ وہ بڑی چھوٹی چھوٹی مسائل۔ لیکن سمیع یوسفزئی صاحب، طالبان سیز فائر کا تو اعلان کر دیں گے جب امریکہ کی فوجیں واپس نکلنے شروع ہو جائیں گی، وہ اس تاریخ سے پھر سیز فائر ہو جائے گی، یہ تو طے ہو گیا ہے؟ نہیں، اس وقت تک طالبان اس پر انسسٹ کر رہی ہے کہ جب مکمل طور پر اخراج امریکہ افواج کا اطلاع ہو جائے پھر اس کے بعد ہم سیز فائر کریں گے۔ طالبان آخر میں سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ سے جو ایڈیچی ہے وہ اصرار کرے کہ جیسا ایک ایگریمنٹ ہو جائے اس کے بعد طالبان سیز فائر کرے۔ لیکن میرے خیال میں ایک درمیانہ راستہ نکالیں گے کہ جیسے کچھ صوبوں سے اگر وہ امریکی نکلتے ہیں تو وہاں پر سیز فائر ہوگا، جیسے جیسے وہ آہستہ نکل رہیں گے اسی جگہوں پہ سیز فائر جیسے امریکی نکلتے جائیں سیز فائر بھی ہوتی چلی جائے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی، دوحہ قطر سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
कल भारतीय फौज को सरप्राइज दिया था पाकिस्तान की फौज ने। वो सरप्राइज जिसने भारतीय फौज को शशदर करके रख दिया था, वादा पूरा किया था। फौज की जानिब से वादा था कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया गया तो पाकिस्तान जवाब देगा, और वो सरप्राइज जवाब होगा। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। वो सरप्राइज़ सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था, और वो एक पीस इनिशिएटिव था जिसका उन्होंने अचानक ऐलान किया और भारत को और उसकी क़यादत को शशदर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए बल्कि करने के बाद उठे और उन्होंने वो ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया के मीडिया में तहलका मचा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अचानक भारतीय पायलट अभिनंदन की गैर मशरूत रिहाई का ऐलान किया और आलमी सियासत के मैदान में एक नाकाबिले फरामोश छक्का लगाया। कप्तान पूरी फॉर्म में नजर आए। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रही है पीस इनिशिएटिव के हवाले से, और ख़ास तौर पे इसकी बहुत अहमियत यह है कि भारत में भी इमरान खान के लिए तारीफ़ी सदाएं गूंज रही हैं। भारत के दानिश्वर, भारत के जर्नलिस्ट, भारत के सियासतदान, भारत के साबिक सिफारतकार सब यक ज़बान हो के इमरान खान के इस इनिशिएटिव की तारीफ़ कर रहे हैं, और यकीनन इसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा माइलेज पैदा किया है भारत में। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बयान देने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमन के पैगाम के तौर पर भारतीय पायलट अभिनंदन को कल रिहा कर देगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इतलात के मुताबिक भारतीय पायलट को कल रिहा किया जाएगा। वो वाघा बॉर्डर के जरिए जाएंगे, वो कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर और महफूज जम्मू कश्मीर के जरिए लैंड रास्ते से जाएंगे, किसी स्पेशल जहाज़ से जाएंगे। फ़िलहाल इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कल वो भारत जाएंगे, अपने घर वालों से कल अभिनंदन मिल जाएंगे। इस वक्त भारत में भारतीय सियासतदान, सहाफ़ी, दानिश्वर मुख्तलिफ अंदाज से अपने ट्वीट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान की दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इमरान खान ने छक्का मार के पाक भारत मैच आज तो कम अज़ कम जीत लिया, और वज़ीर आज़म मोदी के लिए और उनकी हुकूमत के लिए सियासत के मैदान में उन्होंने एक ट्रम्प का पत्ता खेला है। आज भारत में इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान की पजीराई हो रही है। भारतीय कॉलम निगार सुधिंदर कुलकर्णी ने ट्वीट की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, दिल की गहराइयों से शुक्रिया कबूल कीजिए, आपने ख़ुद को अमन का दाई साबित कर दिया। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई का कहना है कि शायद हम भारतीयों को ये बात पसंद ना आए, लेकिन इखलाकी सतह पर ये इमरान खान की जीत है। साबिक़ वज़ीर आला कश्मीर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने असल स्टेट्समैनशिप का मुज़ाहरा किया है। अब हमारी क़यादत को भी कशीदगी कम करने के लिए कुछ करना होगा। भारतीय मुसन्निफ़ शोभा डे कहती हैं कि इमरान खान, आपका शुक्रिया कि आपने हमें हमारा हीरो लौटा दिया। भारतीय मुसन्निफ़ कृष्ण प्रताप सिंह ने लिखा है कि मैंने आज तक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को भारतीय वज़ीर आज़म मुकम्मल चित करते नहीं देखा। भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट की है कि इमरान खान, आपके जज्बा खैर सगाली ने अरबों लोगों के लिए खुशी का सामान पैदा किया है। भारतीय सहाफ़ी राना अयूब कहती हैं कि इमरान खान मोदी से बहुत आगे हैं। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने ट्वीट की है कि हमें इमरान खान के इस फैसले को खुशामदीद कहना चाहिए, इससे कशीदगी कम होगी। भारतीय सहाफ़ी सागरिका घोष कहती हैं कि मोदी जी से माजरत के साथ, लेकिन आज इमरान खान ने इन्हें डिप्लोमेसी में, जंग की हिकमत अमली में और अवामी मकबूलियत में चित कर दिया। भारतीय सहाफ़ी विक्रम चंद्रा ने ट्वीट की है कि अगर हमने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम नहीं किया तो ये घटियापन का मुज़ाहरा होगा। भारतीय सहाफ़ी नंदी वर्मा ने तबसरा किया है कि इसे कहते हैं फुल टॉस पर छक्का मार के मैच जीत लेना। इमरान खान, तुमने बहुत बड़े पन का मुज़ाहरा किया है। भारतीय मुसन्निफ़ और कॉलम निगार सिली त्रिपाठी ने ट्वीट की है कि इमरान खान ने छक्का मारकर मैच जीत। कोई तो वजह है कि भारत में इस हवाले से इतनी वसी सपोर्ट इमरान खान को मिली है, उनकी तारीफ़ हो रही है।
آج اپنے پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو کہ ہر لحاظ سے ایک ہسٹورک خطاب تھا، عمران خان نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن امن کے قیام کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ کشیدگی نہ پاکستان کے فائدے میں ہے اور نہ ہی بھارت کے فائدے میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں غربت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ یہ وہی گول ہے جس کا اظہار بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس سے پہلے کہا کہ ان کی اور عمران خان کی وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان کے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم دونوں نے مل کے کمٹ کیا تھا کہ اس خطے سے ہمیں غربت کے خاتمے کے لیے لڑنا چاہیے۔ میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان آج جدھر کھڑا ہے، ہماری صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں سٹیبلٹی ہو، امن ہو، تاکہ ہم اپنی جو اصل کام ہے ایک حکومت کا کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ اور وہ تب آتا ہے جب امن ہوتی ہے، امن کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں۔ یہ جو ٹینشن ہے یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے نہ ہندوستان کو فائدہ دیتی ہے۔ میں نے کل بھی کوشش کی نریندر مودی سے بات کرنے کی اور صرف یہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے۔ اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ کیا یہ ایک امن کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان اور بھارت کے اربوں لوگوں کی یہ خواہش کہ پاکستان اور بھارت اور اس خطے میں کسی صورت سے امن قائم ہو، اس کے لیے کوئی تو ابتدا ہو چاہے جتنی بھی چھوٹی ہو؟ یہ بہت بڑا سانحہ جو کہ پچھلے 3 دنوں کے دوران جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے، اس سے پہلے 14 فروری کا واقعہ، اس سب پورے ماحول نے کیا یہ ایک اپرچونٹی کو جنم دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے مسائل کو حل کرے اور اس خطے کو اور اس کے عوام کو امن دے؟ اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے نئی دلی، جہاں پر موجود ہیں انڈین پیس ایکٹیوسٹ، صحافی بھی ہیں، جتن دیسائی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ جتن جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکراس دا بورڈ اس کو ایک پیس انیشیٹو سمجھا جا رہا ہے، اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے کہ اس چیز کی ابتدا کی جائے جو کہ کئی سالوں سے رکی ہوئی ہے؟ نشچت ہی میرا ایسا ماننا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کل پاکستان کو جو نیشنل ایڈریس جو کیا اور آج انہوں نے پارلیمنٹ میں جو بات رکھی، اور سب سے بڑی بات انہوں نے رکھی کہ ونگ کمانڈر ابھینندن جو ہے ان کو کل رہا کریں گے۔ میری درشٹی سے پورے ہندوستان میں یہ ایک بہت بڑا میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان کھلے دل سے ونگ کمانڈر ابھینندن کو کل چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں کہ دونوں کے تعلقات اس طریقے سے انفارچونیٹلی تعلقات اس طریقے سے ہے کہ ہم کسی کو اگر پکڑتے ہیں، چاہے ہندوستان کسی پاکستان کو پکڑے یا پاکستانی کسی ہندوستانی کو پکڑے، ان کو ہم جلد چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اتہاس رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب نے یہ اتہاس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اتہاس کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ حمید انصاری نام کا ایک ہمارا ممبئی کا جو لڑکا تھا جو محبت کے خاطر پاکستان میں آیا تھا، اس کی سینٹنس جو ہے، اس کی سینٹنس 17 دسمبر 2018 کو ختم ہوئی اور پاکستان نے اس کو اسی دن رہا کیا۔ ہم اگر 70 سال کا 70 ایئرز کا اتہاس دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کا، تو اس طریقے سے کبھی ہوا نہیں ہے۔ پہلی بار ہوا کہ کسی پاکستانی حکومت نے ہندوستانی لڑکے کو اس کی جس دن سینٹنس ختم ہو گئی اس دن چھوڑا۔ یہ دونوں ملکوں میں آج تک ہوا نہیں تھا، لیکن یہ پہلی بار ہوا 17 دسمبر 2018 کو۔ اور ونگ کمانڈر کو لے کر ایک بہت ہی بڑی بات کی، اس طریقے سے کوئی پائلٹ جب پکڑا جاتا ہے تو عام طور پر کوئی ملک چھوڑتا نہیں ہے، لیکن جتن جی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ بہت ہی خوش دلی سے اس ساری چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ریسیپروکیٹ کیا جائے گا؟ بھارت اب اس جذبے کا اور اس ماحول کا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی جواب آئے گا، یا ہمیں اس کے لیے الیکشن کے ہونے تک کا انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں گے کس کی سرکار بنتی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کم از کم اس صورتحال کے اندر کوئی اور ڈیولپمنٹ، پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی؟ ممبئی کے اور کراچی کے ہم لوگوں نے قریباً 70-80 جرنلسٹوں نے یہ مانگ بھی کی ہے۔ ہم دوپہر کو ہی مانگ کر رہے تھے کہ ونگ کمانڈر کو چھوڑنا چاہیے ابھینندن کو، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانگ کر رہے تھے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جس طریقے سے کل
बात कही, आज बात कही, इसको ध्यान में रखकर इंडिया शुड रिस्पॉन्ड वेरी पॉजिटिवली, इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जब चुनकर आने के बाद कहा था कि अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे हमारी तरफ बढ़ाता है तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो मेरा मानना है कि इमरान खान साहब ने यह 1 कदम आगे बढ़ाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हिंदुस्तान को 2 कदम आगे बढ़ाकर इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। और दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो, क्योंकि आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि 1965 में 1965 में हम दोनों के बीच, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, हम लोग जानते हैं कि 71 में क्या हुआ, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। जतिन जी ये फरमाइएगा, वो ये हिस्ट्री हम सबके सामने, मगर ये बताइएगा कि अब इस मैसिव जो एक्शन लिया है पाकिस्तान ने, स्टेप लिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उसको उस पर जिस तरह का इंडिया में रिस्पांस आया है, हमने अभी एक सैंपल उसका रखा है कि अनगिनत लोग और बड़े सिग्निफिकेंट इंडियंस जो हैं उसको बहुत बहुत पॉजिटिवली उसको देख रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और उसको और उस हवाले से इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो पूरा माहौल बन रहा है, ख़ासतौर पे खुद इंडिया के अंदर मोदी सरकार पे, मोदी जी जो हैं वो अब कुछ न कुछ इसका पॉजिटिव रिएक्शन, इसका रेसिप्रोकेशन हम देखेंगे आइंदा कुछ दिनों में? देखिए, हम ये चाहते हैं और हम तो ये डिमांड भी कर रहे हैं, हम तो ये खुलेआम कहा है कि इसको हमको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, क्योंकि कब तक हम लड़ते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे? इंसान मरते हैं, सोल्जर मरते हैं। ये जो मरने का जो सिलसिला है, खून किसी का भी हो, खून आपका हो या मेरा हो, खून तो खून ही है, और खून का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोगों का मानना है, हिंदुस्तान में जो भी अमन की सोच रखने वाले जितने भी सहाफ़ी है, आपने कई सहाफ़ी जिक्र भी किया पहले ही, ये सब सहाफ़ी चाहते हैं कि बस हो गया, इनफ इज इनफ, लेट अस टॉक, लेट अस हैव डायलॉग, जिसको हम कहते हैं कि बातचीत इस तरीके से होनी चाहिए कि अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी होती है कि जो बातचीत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन बातचीत जो है, बातचीत कंटिन्यू रहनी चाहिए, बातचीत चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जतिन देसाई जी। और हम ये वो आवाज़ है, भारत के अंदर की आवाज़ है, वो जो जिंग्विस्टिक आप आवाज़ें मीडिया में भारत की सुनते हैं, उसके अलावा एक दूसरा भारत भी है, वो भारत जिसने कि आज इमरान खान को खुले दिल से अपने गले से लगाया है, उनकी बेपनाह तारीफ़ की है। जतिन देसाई अभी हमारे साथ थे, पीस एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं खून तो खून होता है, चाहे भारतीय कब है चाहे पाकिस्तानी कब है, और हर लिहाज से भारत को अब चाहिए कि वो रेसिप्रोकेट करे, पॉजिटिव मस्बत जवाब दे इमरान खान के इस इनिशिएटिव का। और दबाव बढ़ रहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे, भारत पे, पूरे भारत की इन कलीदी शख्सियात की जानिब से कि अब लाजिम है नरेंद्र मोदी पे, भारत पे, कि पाकिस्तान का जो ये पीस इनिशिएटिव है इसको भरपूर अंदाज में जवाब दे। आज जनाब इमरान खान ने ज़बरदस्त तकरीर की, तारीख़ी तकरीर की, और वो एक मुदब्बिराना लीडरशिप की तकरीर थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स लाइक तकरीर थी जिसको सराहा गया, और बहुत ही तारीख़ी मौका था, क्योंकि पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कौमी असम्बली, तमाम कलीदी सियासी रहनुमा इस छत तले इकट्ठे हुए, भारत को, पूरी दुनिया को एक मुत्तहद पाकिस्तान का पैगाम दिया। आज जहाँ जनाब इमरान खान ने एक तारीख़ी तकरीर की, उसी अंदाज़ की एक पाकिस्तान की तर्जुमानी और तारीख़ी तकरीर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ने भी की। मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर हर लिहाज से पाकिस्तानियों की उमंगों की तर्जुमानी थी, और हर लिहाज से उन्होंने गो कि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म की हैसियत से थोड़ा सा एहतियात से काम लिया। उन्होंने एक लीडरशिप की तकरीर की, क्योंकि वो पीस पैगाम देना चाह रहे थे, लेकिन यकीनन पाकिस्तानियों के दिलों में कुछ और भी है, और जिसकी भरपूर तर्जुमानी की जनाब शहबाज शरीफ ने। उन्होंने ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब किया और उनको ललकारा और उनको उनकी हकीकत बताई। नरेंद्र मोदी जो कि एक वॉर मॉन्गर है, टेररिस्ट है, कौन नहीं जानता कि जब वो हिंदुस्तान के गुजरात के वजीर आला थे तो उसने हजारों मुसलमानों को वहां पर शहीद किया था। मुसलमानों के
महलों को आग लगा दी गई थी और दुनिया के ममालिक ने उसका दाखिला बंद किया। अखबारात ने, टेलीविजन ने, किसी ने उसको बुचर कहा, किसी ने उसको इंसानियत का कातिल कहा। यकीनन आज वो हिंदुस्तान में अपने इलेक्शन के इस कैंपेन में उसके नंबर्स डिप कर गए हैं और उसने इस वाकया की आड़ में एक जनूनी कैफियत पैदा कर दी है। जनाब शहबाज शरीफ ने बिला रोक टोक, बिला झिझक, भरपूर अंदाज में मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की मौजूदा सूरत हाल पर, भारतीय फ़ौज की सफाकी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि भारत को कश्मीरियों का उनका हक देना पड़ेगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तब तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब मुसलमानों की आज़ादी की बात होती है तो आलमी ताकतें खामोश हो जाती हैं। हमारे लिए कोई नहीं बोलता, कश्मीरियों पर कोई नहीं बोलता। कश्मीर पर दुनिया के सारे वादे हवा हो गए हैं। दुनिया को भी उन्होंने याद दिलाया और कश्मीरियों की सूरत हाल के हवाले से भारतीय फ़ौज के किरदार को भी पाकिस्तान के इस बहुत ही अहम मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के उन्होंने उजागर किया। तारीख का कैसा जबर है कि एक तरफ मशरकी तैमूर को आलमी ताकतें मजहबी बुनियादों पर इंडोनेशिया से अलहदा करके उनको आज़ादी दिलवाती हैं और इसी तरीके से मजहबी बुनियादों पर जनूबी सूडान को आज़ाद रियासत बना दिया जाता है। ये चूंकि माइट इज़ राइट, मगर जब मुसलमानों की आज़ादी की बात आती है तो फिर आलमी ताकतें खामोश रहती हैं। बोस्निया की मिसाल आपके सामने है। आलमी ज़मीर सोया हुआ था। ट्रेजेडी के बाद बोस्निया को आज़ादी दी गई। फ़लस्तीन की भी सूरत हाल कश्मीर से मुख्तलिफ नहीं है। इसराइल का इतना इन्फ्लुएंस है कि तमाम दुनिया के वादे वईद वो बिल्कुल हवा हो गए। कासाब्लांका से लेकर और कुआलालंपुर तक इस्लामी ब्लॉक बेबसी का मुजस्मा बना रहा। यह है वो तल्ख हकायक जनाब स्पीकर जो कि आज मजबूर कर रहे हैं कश्मीर के अंदर नौजवानों को कि वो अपनी आज़ादी और अपनी फ्रीडम के लिए वो हथियार उठाएं। वेल डन शहबाज शरीफ। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम आपको बताएंगे आज जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी सियासी क़ुव्वत जुड़ी, पूरा पाकिस्तान जुड़ गया, अपनी फ़ौज के साथ एक शीशा पिलाई हुई दीवार की बन गया पूरा पाकिस्तान। क्रेडिट किसको जाता है? ये मौजज़ा किसने जन्म दिया? नरेंद्र मोदी अपने आप को सियासत का माहिर समझता है। सियासत की ये अहम खाना सियासत की बदतरीन मिसाल है नरेंद्र मोदी की। इसके बारे में आपको बताते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इंतहाई दिलचस्प और बहुत ही दिलचस्प मामला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से एक मोजज़ा सरज़द हो गया है। पाकिस्तान के लिए ये मोजज़ा इंतहाई बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट रही है और वो मोजज़ा ये हुआ है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में अपनी बौखलाहट से अपनी गिरती हुई साख को बेहतर बनाने के लिए वो हरकत की जिसके बाद ये जो सूरत हाल हुई है 14 फरवरी से लेके आज तक है। और इस सूरत हाल ने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतों को, पाकिस्तान के अवाम को और फ़ौज को एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से जोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगा। इसके तफरक़े दूर हो जाएंगे, इसके डिवीज़न पार हो जाएंगे और ये पूरा मुल्क लोहे की तरह से एक दूसरे से जुड़ जाएगा अपनी फ़ौज के साथ। और ये वो मुआज़ा है जो नरेंद्र मोदी ने डिलीवर किया है पाकिस्तान को। शुक्रिया मोदी जी। इमरान खान
शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब इकट्ठे हो गए। सोच नहीं सकता था कोई पाकिस्तानी और ये मुल्क अब से सिर्फ 3 हफ्ते पहले तक के किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे, किसी भी फोरम पे और किसी भी चीज़ पर ये तमाम सियासी क़ुव्वतें ऐसे जुड़ेंगी जैसे कि हालिया दिलों में जुड़ी हैं, और इन सब को दिफाए पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का एक इजहार करने का मौका मिलेगा पाकिस्तान के अवाम के साथ। और इसके साथ ही पाकिस्तान के अवाम का अपनी अफवाज पर एतमाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ जब पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत के 2 जहाज़ गिराए, भारत का पायलट पकड़ लिया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस जवाबी कार्रवाई पे वाह वाह की और पाकिस्तान तो झूम उठा है। ये मौका भी नरेंद्र मोदी ने ही फराहम किया और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उससे कहीं मजबूत मुल्क नज़र आ रहा है जो अब से 20 दिन पहले नज़र आ रहा था। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी हुकूमत जमातों की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम अपोजिशन की जमातें यक ज़बान होकर एक साथ खड़ी हो गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात है, हमारी कौम मुत्तहिद हो गई है। जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, मामला सामने आए हैं, पूरी सियासी क़ुव्वत में जुड़ी कि पूरा पाकिस्तान झूम उठा। मैं अपनी पार्लियामेंट्री अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट है तो सारी हमारी कौम इकट्ठी है। A very clear message to Delhi and Narendra Modi, loud and clear, that Pakistan is united. हम सब ये एक परचम के तले एक हैं, कौम पूरी को साथ मिला के पहाड़ की चोटी की तरह खड़े रहेंगे। जितनी भी सियासी इख्तिलाफात है उसके बावजूद पूरी कौम एक साथ खड़ी है। आज पूरी कौम की जो लीडरशिप है वो इकट्ठी है, एक साथ है और मुल्क के आर्मी के हुकूमत के पीछे खड़ी है। अपने अफवाज पाकिस्तान के पीछे कल भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी हम अपोजिशन वाले बॉर्डर के फ्रंट पर जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अवाम जाग रहे हैं, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जाग रहे हैं और पूरी तरह अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अपने फौज के शाना बशाना खड़े होकर अपने पाकिस्तान का मुमलिकत खुदादात का हिफाजत करना जानती है। 65 की जंग में भारत के 9 जंगी जहाजों को गिरा के तबाह कर दिया था। ये उस MM आलम का पाकिस्तान है और पाकिस्तान का हर शहरी आज MM आलम है। अपनी फौज को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि न सिर्फ ये ऐवान, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके पीछे खड़ा है। जहाँ पर मुल्क की सलामती का मसला उठता है वहाँ पर फिर मेरे ख्याल से बाकी पीछे चली जाती हैं और सबसे पहले मुल्क आते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान आते हैं। कहा तो ये जाता है कि नरेंद्र मोदी बला के सियासतदान हैं, उनकी सियासी महारत चालाकी का कोई सानी नहीं है, मगर ये क्या सियासतदान है, क्या चालाकी है, क्या महारत है कि पाकिस्तान की शिकस्ता सियासी क़ुव्वतों को, पाकिस्तान की शिकस्ता सियासी हालात को जोड़ के एक कर दिया। इतनी बड़ी क़ुव्वत पाकिस्तान बन गया चंद दिनों में कि भारत पीछे भागा और पाकिस्तान उसके सामने खड़ा हो गया और पूरी दुनिया ने देखा कि आज पाकिस्तान ने भारत को सियासत में भी और महारत में भी और फ़ौजी महारत में भी बला की शिकस्त दी है। इस पूरे माहौल पे और बहुत ही दिलचस्प माहौल जिस पे हर पाकिस्तानी बहुत खुश है, बात करने के लिए हमने दावत दी है। बहुत वक़ार से पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा चलाई, वफाकी काबीना के बहुत ही वक़ार से वज़ीर रहे, पाकिस्तान के बहुत ही बावक़ार सियासतदान हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आप बताइएगा कि क्या आप भी कभी सोच सकते थे कि आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई ख्याल था कि ये इतनी शिद्दत की आपकी मुखालफत है इमरान खान PTI से, वो इमरान खान की आप लोगों से, फिर पीपल्स पार्टी की तमाम दूसरी जमातों से, एक तितर बितर मुल्क हुआ था। ये अल्लाह ताला का क्या करिश्मा हुआ और मोदी के हाथों ये मुआवजा हुआ कि हमारा पूरा मुल्क जुड़ गया इसमें। शुक्रिया कामरान साहब, इस बात में कोई शुबा नहीं कि आज पूरा पाकिस्तान एक है और
جو ایک سازش کی تھی نریندر مودی نے کہ پاکستان کے معاملات پر کھیل کر اپنا الیکشن بنا سکے، وہ آج بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان متحد ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی آپس میں مشورہ نہیں ہوا۔ جب بھی اس معاملے پر بات ہوئی، جو 3 دن پہلے معاملہ ہوا، تو تمام جماعتیں جو اپوزیشن کی تھیں وہ ایک پیج پر تھیں اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو اصولی اختلافات ہیں، جو ایشوز پر اختلافات ہیں، جو دیگر معاملات ہیں، وہ ایک طرف ہیں، اور ہم نے اس معاملے پر بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی کے کہے، ہم نے حکومت کو پورا سپورٹ کرنا ہے، ہم نے مسلح افواج کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ جنگ مسلح افواج اکیلی نہیں لڑتی، جنگ قومیں لڑا کرتی ہیں، اور جب قوم کے نمائندے ایک ہوں گے، قوم کے نمائندے ایک پیج پر نظر آئیں گے، ان میں اتفاق ہوگا، تو پھر فوج بھی جنگ لڑ سکتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اثرات جو ہیں، آج پوری دنیا نے قبول کیا کہ پاکستان نے حق اور سچ کی بات کی ہے، ہم پر جارحیت ہوئی اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا، اپنی خود مختاری کو پروٹیکٹ کیا، اور آج ہماری مسلح افواج بھی، عوام کے نمائندے بھی پاکستان کے عوام کے سامنے سرخرو ہیں۔ اب ایسا یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے جتنی بڑی پوزیشن لی اور بہت ہی ٹھوس، آج شہباز شریف صاحب نے کمال کی تقریر کی، نواز شریف صاحب کی معاونت مسلسل اس میں شامل حال رہی ہے، جیسا کہ مجھے پتا ہے۔ جی، نواز شریف صاحب کا اس معاملے پہ اصولی جو موقف ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ ان کی بڑی کلیئرٹی ہے اس معاملے پر کہ ہم پاکستان کے کسی معاملے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور ان کی 35 سالہ جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھی اس کی شاہد ہے۔ اور جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ 19 سالہ عادل ڈار جو تھا وہ پاکستان کا رہنے والا نہیں تھا، وہ کشمیری نوجوان تھا، وہ بھارتی مظالم کے خلاف وہ صف اس میں شامل تھا، جو وہاں پر جو مہم چل رہی ہے، جو کشمیر کے عوام بیدار ہیں، اس نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اور اگر آج ہندوستان کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ یہ بات سوچے کہ جو 6 لاکھ ہندوستانی فوجی جو مظالم ڈھا رہے ہیں، آج جو معاملہ ہوا، ہم یقیناً اس کو ٹیررزم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس عمل میں جس کے پیچھے UN کی ریزولوشنز ہوں، جو کشمیری عوام کا حق ہو، اس کو لینا ٹیررزم نہیں کہا جاتا۔ پاکستان نے کبھی ٹیررزم کا ساتھ نہیں دیا، یہ سب ایک پروپیگنڈا تھا ہندوستانی جو آج بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھائی صاحب، اور نواز شریف صاحب نے ہمیشہ، آپ خود ایک ایئر فورس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے فادر بڑے ڈسٹنگوشڈ آفیسر تھے پاکستان ایئر فورس کے، آپ خود بھی ایک پائلٹ ہیں، اس کا ذرا فوجی تجزیہ کریں۔ آپ اس یونیک پوزیشن پہ، پاکستان کا کوئی اور پولیٹیشین شاید اس انداز کی اس پوزیشن پہ نہیں ہے، یہ جو فوجی معاملہ ہوا بھارت اور پاکستان کے درمیان پچھلے 48 گھنٹوں میں۔ دیکھیں، ایک عددی برتری ہندوستان کو کاغذوں پر حاصل ہے، لیکن ہماری مسلح افواج نے، اور خاص طور پر اس مارکے میں پاکستان ایئر فورس نے ثابت کیا کہ عددی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بات پروفیشنلزم کی ہوتی ہے، بات ڈیڈیکیشن کی ہوتی ہے، جذبے کی ہوتی ہے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ جس پروفیشنل طریقے سے پاکستان ایئر فورس نے تھریٹ کو ہینڈل کیا، اپنی سورینٹی کو پروٹیکٹ کیا، یہ اس ٹریڈیشن کی مثال ہے جو پچھلے 72 سال سے پاکستان ایئر فورس نے قائم کی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان ایئر فورس کے لیے، پاکستان کی مسلح افواج کے لیے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک پروفیشنل فورس ہیں، ہم اس تھریٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کی جو ناپاک عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا۔ یہ بڑی فتح ہے، اسپیشلی جو پاکستان ایئر فورس کے لوگ اس میں شامل تھا، ان کی آج جو ساکھ ہے وہ پورے دنیا مانتی ہے۔
اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک ہماری بھی ڈاکٹرن ہے اور دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ کیونکہ دونوں نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں تو ان کے درمیان کوئی ایسے معاملات نہیں ہوں گے جو کہ ایک بھرپور جنگ پہ منتج ہو سکے، مگر اس کے باوجود بھارت نے یہ ہمت کی کہ اس نے پاکستان کی جو ساورنٹی ہے اس کو چیلنج کیا، وہ انہوں نے بریچ کیا پاکستان کی ساورنٹی کو، اور پھر بالا کوٹ تک آ کے انہوں نے بامبنگ کی۔ یہ اٹیک تھا پاکستان پہ اور اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اس کو مینیج کیا۔ لیکن جو ہماری پوزیشن ہے کہ ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں اور ایسے کبھی سوچا بھی نہ جائے، یہ انٹیکٹ رہی ہماری اس حالیہ دنوں کے باوجود، ہماری وہ پوزیشن برقرار ہے کہ ہمارے قریب نہیں آنا۔ دیکھیں کامران صاحب، ایک بڑا سیریس وار ہم پر کیا گیا تھا کہ 71 کے بعد پہلی دفعہ ہمارے پاکستان کی ٹیریٹری پر، آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ جو پاکستان کی حدود ہیں اس کے اندر ہندوستانی بم گرائے گئے، اور یہ ایک جانی بوجھی سازش تھی۔ لائن آف کنٹرول کراس کی گئی، وہاں سے اسٹینڈ آف ویپن استعمال کیے گئے اور کے پی کے اندر یہ بم گرائے گئے۔ پاکستان نے بڑا میجرڈ رسپانس دیا، ہم نے یہ بتایا کہ ہم آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب فوجی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ ہم کر سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا یہ جو رسپانسبلٹی تھی اس کو بھی شو کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں سٹیٹس جو ہیں وہ نیوکلیئر کیپبلٹی ان کے پاس ہے، اور اگر وار اسکیلیٹ کرتی ہے تو خدا نخواستہ وہ نیوکلیئر کیپبلٹی استعمال کرنے کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری نریندر مودی پر تھی کہ اس ایڈونچرزم سے پہلے وہ یہ سوچ لیتا کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے بڑی رسپانسبلٹی سے، بڑے میجر طریقے سے اپنی خود مختاری کو بھی پروٹیکٹ کیا اور ہندوستان کا جواب بھی دیا، اور پھر جو ہندوستان کے ایگریسر ہماری سرحد کے اندر جو 2 جہاز آئے داخل ہوئے ان کو ہم نے مار بھی گرایا، اور یہ ایک بہت بڑی فتح ہے ایک ایسی ایئر فورس کے خلاف جس کا دعویٰ تھا کہ ہمیں بڑی عددی برتری حاصل ہے، سینکڑوں فرنٹ لائن نیو جنریشن جہاز ہیں، لیکن آج وہ جو ایئر فورس ہے انڈیا کی وہ ناکام اور مایوس نظر آتی ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہاں پہ بھارت نہیں رکتا، آج تمام آثار یہ دکھا رہے ہیں کہ بھارت اب پیچھے ہٹ رہا ہے، تو پھر ہم لاجیکل کنکلوژن کی طرف بڑھتے، کیونکہ ہماری این سی اے کا اجلاس ہو چکا تھا اور پھر ہمارے پاس اس کا ایک سسٹم اویلیبل ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر جو بھی الٹیمیٹ ہمارا رسپانس ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ کامران صاحب، جو نیوکلیئر آپشن ہے یہ کبھی بھی ایک لاجیکل کنکلوژن نہیں ہوتا، یہ ارریشنلٹی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس سارے معاملے میں میرا خیال ہے اب دنیا کو بھی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ارریشنل بیہیویئر ہندوستان کا تھا۔ پاکستان نے بڑے ریشنلی، بڑے میجر طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، کنٹین کرنے کی کوشش کی ہے، بھارتی جارحیت کا مقابلہ بھی کیا ہے، لیکن یہ کوشش کی ہے کہ بات کوئی ایسی اتنی دور نہ چلی جائے کہ اس کا پچھتاوا نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے عوام کو ہو بلکہ پوری دنیا کو ہو۔ اب ایسا یہ فرمائیے گا کہ ہوتا ہے استعمال، آپ کی مہارت جو ہے وہ ایویشن کے حوالے سے بھی ہے، کاروباری حوالے سے بھی، اور آپ کی اپنی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ یہ فرمائیے گا یہ جو ایئر سپیس ہم نے بند کری اور پورے پاکستان کی ایئر سپیس بند کری اور بھارت میں جزوی طور پہ ایئر سپیس بند ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اور یہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے ہم نے ایئر سپیس بند کی، ظاہر ہے کہ اس سے پوری دنیا کا ایئر ٹریفک متاثر ہوا ہے، لیکن آج تک کسی نے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا کسی سول ایویشن کی طرف سے، پی آئی اے کی طرف سے کسی، ہماری بڑی کوشش تھی کہ وہ آ کے ہمیں سمجھائے، نہیں سمجھائے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ان سب سے بہتر سمجھا سکتے ہیں، ذرا سمجھائیے۔ دیکھیں، جو دنیا کی ایسٹ ویسٹ ٹریفک ہے وہ جنرلی پاکستان کے اوپر سے اس کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اب چونکہ ایک تھریٹ ایسی تھی انڈیا کی طرف سے جس کو میجر نہیں کیا جا سکتا تھا، کس الٹیچیوڈ پہ آئے گی، کون سے علاقے میں آئے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سندھ سے لے کر آزاد کشمیر تک ان کے جہاز آئے، انہوں نے فلائی کیا، انہوں نے حملہ بھی کیا،
اور اس کے رسپانس میں پاکستان کی بھی ڈیفرنٹ بیسز سے جہاز اڑے اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ سیولین ایئر کرافٹ فلائی کر رہے ہوں، کیونکہ فائٹرز بہت ہائی سپیڈ پر فلائی کرتے ہیں، ان کے الٹیٹیوڈ بڑی تیزی سے جو ان کی ہائٹ ہوتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اور چونکہ ہم ایک بڑی نیرو کنٹری ہیں، ہمارا جو وڈتھ ہے ملک کی بڑی کم ہے، اور ہمارے جو نارتھ ساؤتھ جو ایئر ویز ہیں وہ بھی انڈین بارڈر کے قریب ہیں. تو اس میں بہتر اور مناسب قدم یہی تھا کہ ایئر سپیس کو بند کر دیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس معاملے میں کوئی سیولین کسی جہاز کا نقصان ہو جائے، خاص طور پر ان جہازوں کا جو دوسرے ممالک کے جہاز 35,000 فٹ سے اوپر پاکستان سے گزرتے ہیں، جو سینکڑوں جہاز ڈیلی گزرتا ہے. اور اس نے کافی دنیا کی سینکڑوں فلائٹس کو ڈسٹرب کر دیا، سینکڑوں فلائٹس پوری دنیا میں ڈسٹرب ہو گئی صرف ہماری یہ ایئر سپیس بند کرنے سے. جی بالکل، ہماری بھی سینکڑوں فلائٹس ڈسٹرب ہوئیں، اور بہت سی ایسی فلائٹس جو کہ اس ایئر سپیس کو استعمال کیے بغیر وہ اپنا جو ڈیسٹینیشن تھا وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ بھی ڈسٹرب ہوئیں. کچھ نے انٹرمیڈیٹ لینڈنگ کر کے زیادہ فیول حاصل کیا اور پاکستان کے اوپر یا نیچے سے گزرے، لیکن بہت سی فلائٹس ایسی ہیں جن کے پاس اتنا فیول نہیں ہوتا کہ وہ ڈائیورٹ کر سکیں، وہ بھی متاثر ہوئی. اور میرا خیال ہے لاکھوں پیسنجر جو ہیں وہ ان 2 دنوں میں متاثر ہو چکے ہیں. اب امید ہے کہ کل دوپہر کو ایئر سپیس کھل جائے گی اور یہ معاملہ طے ہو جائے گا، لیکن یہ بنیادی طور پر سیفٹی ریزن سے کیا گیا، اور اس پر اسپیشلی جہاں پر پیسنجر ایئر کرافٹ ہوں وہاں پر یہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پوری دنیا حرکت میں آ گئی تھی، 2 جوہری قوتیں ایک ساتھ تھی، امریکہ سر فہرست تھا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے بادل چھٹے، امریکہ کی بھرپور کوشش رہی، پوری ملٹری قیادت امریکہ کی، اور جو امریکہ کے اہم ترین ادارے ہیں وہ اس میں ایکٹیو تھے. اسی لیے امریکہ کو سب سے پہلے خبر ملی کہ اب یہ ٹینشن ختم ہوگی، اور یہ خبر کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے بادل چھٹنے والے ہیں، یہ خبر بریک بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پاک بھارت کشیدگی اور خاص طور پر پچھلے 48 گھنٹے میں ہونے والے واقعات نے پوری دنیا میں ایک تہلکے سی کیفیت پیدا کر دی تھی، کیونکہ بظاہر ایسا لگا کہ پاکستان اور بھارت 2 جوہری قوتیں ایک جنگ کی جانب بڑھ رہی ہیں. جوہری قوتیں اگر آپس میں بھڑ گئیں اور جنگ ہو گئی تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی، یہ پوری دنیا کو جان کے علم میں تھا. یہی وجہ ہے کہ جو اہم ترین دارالحکومت تھے، چاہے وہ ماسکو تھا، بیجنگ تھا، یا پاکستان کے دوست سعودی عرب تھے، متحدہ عرب امارات تھے، ٹرکی تھے، یہ سب بہت قوت سے متحرک ہو گئے. لیکن سب سے زیادہ قوت دکھائی، تیزی دکھائی امریکہ نے. امریکہ ویسے بھی عالمی قوت ہے، اس کا اپنا ایک بے پناہ انفلوئنس ہے پوری دنیا میں. پاکستان اور بھارت میں یقیناً بے پناہ انفلوئنس ہے، اور امریکہ کی ایک اور مخصوص ضرورت تھی، جیسا کہ ہم نے آپ کو پروگرام میں پہلے بھی بتایا کہ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں افغانستان سے نکلنے کے لیے مذاکرات کے بالکل فیصلہ کن مرحلے میں ہے. اس مرحلے میں اسے شدید ضرورت ہے پاکستان کی فوج کی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی، جن کی معاونت سے امریکہ اب کامیابی کے قریب پہنچ رہا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں. اسی لیے امریکہ کی سر توڑ کوشش تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھارت کے درمیان ٹینشن تیزی سے کم ہو. نہ صرف یہ کہ امریکہ کے اہم ترین ادارے اس سلسلے میں متحرک تھے، امریکہ کے وزارت خارجہ سیکرٹری خارجہ مائک پومپے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن، امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، امریکی سینٹ کام کے سربراہ، امریکی پیسیفک کمانڈ کے سربراہ، گویا کہ امریکی کلیدی ملٹری لیڈرشپ پاکستان اور بھارت کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے بھرپور انداز میں متحرک رہی اور انوالو رہی. اور یہی وجہ ہے کہ جب برف پگھلی تو وہ خیال یہی ہے کہ امریکی مداخلت سے ہی پگھلی ہے. اس کی وجہ ہم یہ بتا سکتے ہیں، ہمارا اندازہ یہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، تعلقات میں بہتری آ جائے گی. یہ آج صبح اس کی اطلاع یا اس خبر کو بریک کیا کس نے؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. وہ ہنوئی میں تھے جہاں وہ نارتھ کوریا کے سربراہ کم جونگ کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے تھے، اور وہ مذاکرات کے بعد جب وہ پریس کانفرنس کے لیے آئے تو انہوں نے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہی کہی کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات میں بہتری کی خبریں آ رہی ہیں. گویا کہ انہوں نے یہ خبر بریک کر دی تھی کہ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات میں بہتری آ جائے گی. Reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. اب اس میں فردر کنسولیڈیشن آ رہی ہے. خبریں یہ ہیں کہ کل سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر پاکستان آ رہے ہیں. ان کا اپنا ایک بڑا انفلوئنس ہے پاکستان میں بھی اور بھارت میں. سعودی عرب پاکستان کے ساتھ زبردست طریقے سے جڑا ہوا ہے. اور ایک اور بہت اہم خبر آئی ہے اب سے تھوڑی دیر قبل کہ متحدہ عرب امارات کے ولی ہے شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے اس کی اطلاع اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے دی. خود انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم نریندر مودی سے گفتگو کی ہے, ٹیلی فون گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ بات چیت کریں, مذاکرات کریں, مکالمہ کریں اور اس کی ترجیح پر انہوں نے زور دیا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرسوں دبئی میں یا اب معاف کیجیے گا ابو دھابی میں OIC کی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی ایک 50 سالہ اینیورسری کے حوالے سے سالگرہ کے حوالے سے ایک بڑا مجلس ہو رہی ہے. اس میں پاکستان کی ناپسندیدگی کے باوجود مدعو کیا گیا ہے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو. پہلے پاکستان نے اس پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا مگر اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آنے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سعودی عرب کے انٹرسٹ کی وجہ سے, UAE کے انٹرسٹ کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ مکتوم شاہ محمود قریشی اب OIC کے اس اجلاس میں شرکت کریں گے. اور یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ OIC کے اس اجلاس میں ان کی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات ہو جائے. مگر یہ سب کچھ عالمی قوتوں نے آج جس انداز سے ڈیلیور کیا ہے اور اس کو پھر عمران خان نے جس انداز سے پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کو سمویا اپنی لیڈرشپ میں, اپنے اسٹریٹجی میں, اپنی حکمت میں, اس نے یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت ہی کمفرٹ سپیس, ایک بہت ہی بہتر سپیس پیدا کر دی ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے واشنگٹن جاتے ہیں جہاں پاکستان کے نامور سینئر صحافی, بہت باخبر صحافی ہیں. واشنگٹن میں ڈان اخبار کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. خبر بریک کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ پچھلے 24-48 گھنٹے میں خاموشی سے امریکہ کی ملٹری اور جو دوسرے ادارے تھے انہوں نے اس بات کو ہر صورت میں یقینی بنایا ہے کہ یہ ٹینشن جو ہے ختم ہو, جنگ کے بادل چھٹے بر صغیر کے اوپر سے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. امریکہ میں اس معاملے کو بہت زیادہ سیریسلی لیا گیا. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ نیو دہلی اور اسلام آباد سے زیادہ سیریسلی امریکہ نے لیا ہے. یعنی آپ جو ابھی تو آپ نے جو پوری تفصیل بتائی سرکاری ریاکشن تھا, لیکن یہاں جو غیر سرکاری ادارے ہیں انہوں نے بھی سیمینارز کیے, ڈسکشنز کی. مثلا ان کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے, انہوں نے کل ایک سیمینار کیا جس میں یہ بتایا کہ اگر ان کی جنگ ہو گئی انڈیا پاکستان کی تو تابکاری کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے. انہوں نے کہا تھا نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا تک پہنچیں گے اور دنیا کے عوام کو کیا اقدامات لینے چاہیے ان اثرات سے بچنے کے لیے. تو امریکہ میں دو باتیں تھیں, ایک تو یہ جو آپ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ افغانستان کے مذاکرات میں جو پاکستان کا کردار ہے اس پہ فوکس تھا, اور دوسرا اس بات پہ فوکس تھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں. اور ایک بات جس کو بھارت نہیں سمجھ پا رہا تھا لیکن امریکہ میں سمجھا گیا تھا کہ اگر پاکستان پہ زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو یہ جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اور نیوکلیئر مرحلے میں بھی داخل ہو سکتی ہے. لہٰذا امریکہ اس میں ملوث رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے کو جنہوں نے صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں. اس وقت بھی اشارہ دیا تھا, لیکن آج انہوں نے کھل کے بات کی. اور واشنگٹن میں ہر قسم کی خبروں کے علاوہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کوئی بڑی کارروائی کرنے لگا تھا اور اس میں صدر ٹرمپ نے مداخلت کر کے روکا. مطلب یہ ساری ان کنفرم باتیں ہیں, افواہیں زیادہ ہیں, خبریں کم ہیں. لیکن یہ ہے کہ واشنگٹن میں اس خبر کو بہت سیریسلی لیا گیا. آپ ٹویٹر دیکھیں یا فیس بک دیکھیں, ہر طرح کی ڈسکس ہو رہا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو صورتحال کی کشیدگی میں واضح طور پہ انور اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جبکہ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات بہت ہی فیصلہ کن مرحلے میں ہیں, پاکستان کی اس میں بہت بھرپور معاونت شامل رہی ہے, پاک یو ایس ریلیشن شپ, پاک یو ایس ٹائز اور بزنس اور ٹریڈ اور اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اس میں ہم یقیناً بہتری کی توقع رکھیں.
کامران صاحب 2-3 باتیں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ افغانستان ہے، افغانستان تو ہے ہی، بہت اہم ہے اس میں کہ افغانستان میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ اب امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان کے بغیر وہاں امن اگر ہو بھی گیا تو دیر پا نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ پھر یہ احساس بھی ان کو ہوا ہے بھارت سے ڈیل کے دوران کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور ایک مختلف ملک ہے، ان کی بہت ساری باتیں اس طرح نہیں مانے گا جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں. مثلا چین کے خلاف جنگ میں اس طرح شریک نہیں ہوگا جس طرح وہ چاہتے ہیں نفسیاتی جنگ میں. تو اس لیے ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ پاکستان پہ دباؤ تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور تیسرا بڑا سرپرائز جو تھا واشنگٹن میں آپ اگر جا کے دیکھیں تو تھنک ٹینک میں بھی یہ بات ہوتی تھی، حکام بھی یہی کہتے تھے، پرائیویٹ گفتگو میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جب ایڈ پہ پابندی لگائی جائے گی، پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جائے گا تو پاکستان کیو ان کر جائے گا اور ساری باتیں مان لے گا. لیکن پاکستان نے اسٹینڈ لے لیا تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک حد تک سختی چلے گی آگے اور پھر نہیں آگے چلی. اور تیسری بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ یہ کہ یہ امریکہ کو اس بات کا یقین تھا جس کو بھارت کو نہیں تھا کہ پاکستان تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس پوزیشن میں موجود ہے کہ بھارت کا مؤثر جواب دے سکتا ہے، لہذا اس جنگ کو آگے بڑھانا خود بھارت کے لیے بھی خطرناک ہے. بہت بہت شکریہ انور اقبال ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے. اور عالمی قوتیں بہت ہی متحرک تھیں اس پورے صورتحال میں. برطانیہ کا ہمیشہ ہمارے حوالے سے بہت ہی مخصوص کردار رہا ہے. کل برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے باقاعدہ برطانوی پارلیمنٹ میں کہا کہ برطانیہ اس سلسلے میں مؤثر براہ راست کردار ادا کر رہا ہے، اسے شدید تشویش ہے. The UK is deeply concerned about rising tensions between India and Pakistan and urgently calls for restraint on both sides to avoid further escalation. We're in regular contact with both countries, urging dialogue and diplomatic solutions to ensure regional stability. We're working closely with international partners, including through the UN Security Council, to de-escalate tensions and are monitoring developments closely and considering implications for British nationals. برطانیہ اس سلسلے میں مزید کیا کر رہا ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے لنڈن جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن جناب افضل خان موجود ہیں. افضل خان صاحب بتائیے گا کہ آج پاکستان نے امن کی طرف بڑی پیش قدمی کی ہے، اب دنیا کیا توقع کر رہی ہے، برطانوی پارلیمنٹ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب کشمیر کے حوالے سے مودی سرکار کیا کرے گی، کیا سوچ اس کی بدلے گی؟ آئی تھنک ایک جو بات کمران بھائی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہی تھا اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ہائپ اپ کیا جائے تاکہ ان کو الیکٹرل بینیفٹ ہو. تو یہ ایکچولی بہت ہی ارسپانسبل بیہیویئر ہے کہ آپ اتنے ڈینجر لے رہے ہیں، خطرہ لے رہے ہیں، ورلڈ پیس کو خطرے میں لے رہے ہیں. تو اب بھی موقع ہے. تو میں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو جب پاکستان کی آرمی جب موبلائز ہو رہی تھی فرنٹ کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں وہ پھول برسا رہے تھے ان پہ، لیکن وہی دوسری سائڈ پہ جو آکیپائڈ کشمیر ہے انڈین آرمی کو گالی مل رہی تھی، شاؤٹ کیا جا رہا تھا. جب جیٹ کو ان کا ڈاؤن ہوا ہے وہ ہیلی کاپٹر تو اس پہ بھی وہ پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے، پاکستان آرمی کے نعرے لگا رہے تھے. تو یہ کیا میسیج ہے؟ یہ کلیئر میسیج ہے کہ یہ جو ظلم آکیپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے اس نے پوری کشمیری کمیونٹی کو موبلائز کیا ہے، وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو اب مودی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ پراسپیرٹی ہو، چاہتے ہیں کہ امن ہو تو ساؤتھ ایشیا کو آگے بڑھانا ہے تو اس میں پہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور خوشی کی بات میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ واحد مسئلہ ہے جو حل ہے اس پہ بھی پارٹیز اگری ہیں. تو یو این کے ریزولوشن کو سمپلی امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ افضل خان، رکن پارلیمنٹ برطانوی پارلیمنٹ ہمارے ساتھ لنڈن سے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.